عطا فرمائیں گے اور ہمیں مزید پختہ فرمائیں گے اس میں۔ قل ارأيتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا۔ اب فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو تم پہ رزق نازل فرمایا ہے، اس میں ایک دلیل بھی ہے توحید کی کہ جو رزق تم کھاتے وہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، نہ کہ کسی اور شخصیت نے دیا ہے۔ فجعلتم منہ حراما وحلالا، لیکن تم ظلم یہ کرتے ہو کہ تم اپنی مرضی سے بغیر دلیل کے اس میں سے حلال اور حرام مقرر کرنے لگ جاتے ہو۔ حلال کس طرح مقرر، حرام کس طرح مقرر کرتے ہو کہ غیر اللہ کے نام پہ تم چھوڑ دیتے ہو ان چیزوں کو، اپنی گائے بھینس بکری سواری کچھ بھی یا کھانا تم روک دیتے ہو کہ یہ ہم نے فلاں پیر صاحب کے لیے رکھا ہوا ہے، یا کوئی سیٹ ایسے مقرر کر دیتے کہ اس سیٹ کے اوپر کوئی نہیں بیٹھ سکتا، اس پہ ہمارے پیر صاحب ہی بس بیٹھ سکتے ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ حالانکہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا پیر تو کوئی بھی نہیں تھا نا، لیکن آپ کا جو ممبر ہے اسی پہ ہی آج بھی امام جو ہیں وہ خطبہ دے رہے ہیں، لیکن ان کی تو یہاں پہ کوئی بات مقابلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی تھے اور ان کی شان سب سے بلند ہے، ان کا ادب احترام کرنا تو بنتا بھی ہے۔ لیکن اس طرح کسی چیز کو حرام کر دینا کہ کوئی دوسرا اگر اس کو استعمال کرے تو اس کو جو ہے اکثر یہ آپ دیکھتی ہوں گی گدی نشین جو ہوتے ہیں درباروں میں بیٹھے ہوئے، ان کی الگ سے سیٹیں ہوتی ہیں، الگ سے ان کے مقامات بنائے جاتے ہیں، اور کوئی جو ان کے مریدین ہوتے ہیں ان کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے کہ کہیں ناپاک نہ ہو جائے۔ اور اسی طرح سواریاں بھی ہمیں جان جی بتایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بھی پیر صاحب کی جو اس دور میں گھوڑیاں ہوتی تھی، گھوڑے ہوتے تھے، گھوڑے جو ہوتے تھے ان کو مخصوص کر دیتے تھے کہ اس کے اوپر کسی نے نہیں بیٹھنا کیونکہ یہ پیر صاحب کا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ اپنے پاس سے حرام کر دینے والی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے حرام نہیں فرمایا۔ اسی طرح اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو حلال کر دینا کہ اللہ کے نام پہ جو تم ذبیحہ یا کھانا یا کچھ بھی غیر اللہ کے نام پہ جو ہوتا ہے، تم کسی اور کا نام اس بلند کرنے کے لیے، کسی اور کی عزت بڑھانے کے لیے اللہ کے سوا کسی اور کی عزت کی خاطر جو کھانا یا ذبیحہ یا کچھ بھی کرتے ہو، وہ تم نے حرام کر دیا ہے، گویا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کو حلال کیا تھا، تم نے حرام کر دیا ہے۔ اب وہ چونکہ حرام ہو گیا ہے، چونکہ وہ غیر اللہ کے نام پہ خیرات کیا گیا ہے، اس لیے اب ایک مومن جو ہے وہ اس کو کھا نہیں سکتا، وہ اس کے لیے ناپاک ہو گیا ہے، ایسے ناپاک ہو گیا جیسے خنزیر کا گوشت اور بہتا ہوا خون، اور پیچھے ہم نے یہ پڑھا ہے نا غیر اللہ کے نام پہ خیرات کی ہوئی چیز جو ہے وہ ایسے ہی ناپاک ہو جاتی ہے جیسے خنزیر کا گوشت ہمارے لیے ناپاک ہوتا ہے، جیسے مردار ہمارے لیے ناپاک ہوتا ہے، جیسے خون حرام ہوتا ہے، ناپاک ہوتا ہے۔ تو اسی طرح حلال اور حرام تم اپنی مرضی سے کرتے ہو اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو۔ قل اللہ اذن لکم ام علی اللہ تفترون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان سے پوچھیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی اجازت دی ہے یا حکم دیا ہے، یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہو؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جھوٹ ہی باندھ رہے ہیں، اس کا جواب سب کو پتہ ہے۔ وما ظن الذین یفترون علی اللہ الکذب، اور ان لوگوں کا کیا گمان ہے قیامت کے بارے میں، یوم القیامت، قیامت کے بارے میں، جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں، یعنی قیامت کا سوچیں، وہ قیامت کو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا یہ سوچیں، کیا حالات ہوں گے ان کے۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثرهم لا یشکرون، اللہ تو بڑے فضل والا ہے، لوگوں پر بڑا فضل فرماتا ہے، توبہ کے لیے مہلت دیتا ہے اللہ تعالیٰ، اور بار بار انسان کو متوجہ کرتا ہے، کبھی مصیبت پہنچا کے، کبھی خوشیاں دے کے، کہ کسی طرح انسان باز آ جائے اپنے کفر اور شرک اور بے ایمانی سے، لیکن اکثر لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، شکر نہیں کرتے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ۔